اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو پہلے ایمان والے ہیں، پھر ان کو کہنا کہ ایمان لاؤ، یہ تو تحصیل حاصل ہے، یہ تو اس چیز کو حاصل کرنا جو پہلے سے موجود ہے یہ نہیں، یہ تحصیل حاصل ہے۔ یعنی ایک بندہ سویا ہوا ہے، اسے کہنا کہ سو جا بھائی، وہ تو پہلے سویا ہوا ہے۔ بیٹھے ہوئے بندے کو کہنا کہ بیٹھ جا، وہ تو پہلے بیٹھا ہے۔ کھڑے ہوئے کو کہنا کہ کھڑا ہو جا، وہ تو پہلے ہی کھڑا ہے۔ کھانا کھا رہا ہو اسے کہنا کہ کھانا کھا، وہ تو پہلے کھا رہا ہے بھائی، یہ تو کھانا چھوڑ دے پھر تو کہیں۔ یہاں پہ جو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لاؤ، تو اس اشکال کے 4 جوابات آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے۔ سب سے پہلا جواب جو ہے وہ اس میں فرق کیا جائے گا اجمال اور تفصیل سے، اجمال اور تفصیل سے۔ یعنی یہ کہا گیا ان کو جو اجمالاً ایمان لائے ہیں کہ تم تفصیلاً ایمان بھی لاؤ۔ اجمالاً صرف یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے بس، باقی جو اس کی توحید کے معاملات ہیں، باقی سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال ہیں، اس کے اقوال ہیں، جتنی بھی چیزیں ساری کی ساری سب کو ماننا ضروری ہے۔ یعنی ایک تو مان لی اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم نے اجمالاً مانا ہے کہ رب ایک ہے، آگے تفصیلاً بھی مانو۔ تم نے رسول اللہ علیہ السلام کو یہ مان لیا نبی ہیں، یہ اجمالاً مانا ہے، تفصیلاً بھی مانو وہ آخری بھی ہیں، ہے یہ نہیں؟ اجمالاً تم نے مانا ہے کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نبی ہیں، تفصیلاً بھی مانو ان پہ قرآن بھی نازل ہوا ہے اور اس کے احکامات بھی ہیں، وہ شریعت بھی لے کر آئے ہیں جی، یہ ساری کی ساری تفصیل بھی اسی میں آئے گی جی۔ کتاب کو تم نے مانا ہے، اجمالاً مانا کہ رب کا قرآن ہے، اور تفصیلاً بھی مانو۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ یہاں پہ اجمالاً ایمان لانے والوں کو تفصیلی ایمان کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یعنی یہاں پہ آپ جملہ دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا آمنو، آمنو جو ہے یہ خبریہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، یہ خبر ہے۔ آمنو ایمان لاؤ یہ انشاء ہے۔ خبر جہاں واقع ہو رہا ہے نا، خبر واقع ہو رہی ہے اجمال کی، انشاء یعنی جہاں حکم دیا جا رہا ہے وہ حکم تفصیل کا دیا جا رہا ہے۔ کس کا حکم دیا جا رہا ہے؟ تفصیل کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اجمالاً تو ایمان لائے ہو، وہ تفصیلی ایمان بھی لاؤ۔ اچھا، دوسرا جواب اس اشکال کا یہ ہے کہ پھر فرق اس کا یہ ہوگا آمنو اور آمنو میں کہ ایمان والو ایمان لاؤ تحصیل حاصل ہو رہی ہے، اس کا فرق پھر اس طرح کیا جائے گا ابتدا اور انتہا سے، ابتدا اور انتہا سے، کیونکہ ابتدا جو ہوتی ہے وہ عموماً ناقص ہوتی ہے، انتہا جو ہوتی ہے وہ کامل ہوتی ہے۔ جیسے بچہ پڑھنے جاتا ہے علم، اس کی ابتدا کیا ہوتی ہے؟ کمزور ہوتی ہے، اور جیسے جیسے اس کا علم بڑھتا جائے گا وہ کمال کی طرف چلتا رہے گا، وہ کمال کی طرف، جب علم اس کا کامل ہو جائے گا تو بندہ بھی کامل ہو جائے گا۔ تو اس طرح کر کے رب تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں فرمایا خبر کے مقام پر کہ ایمان والو ایمان لاؤ، یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے مبتدیوں کو، جو ابتدائی لوگ ہیں، نئے نئے ایمان لائے ہیں جی، انہیں کہا جا رہا ہے کہ اپنے ایمان کے معاملات میں آگے بھی بڑھو، جو ہم احکامات آگے تمہیں دے رہے ہیں صرف اتنے تک ایمان کے بس نہ کر جاؤ، آگے بھی مانو، وہ بھی احکامات تمہاری طرف متوجہ ہیں، اس کے بھی مخاطب تم ہی ہو۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ تو یعنی یہ انہیں فرمایا جا رہا ہے کہ تم صرف مبتدی بن کے ہی نہ رہو بلکہ منتہی بھی بنو، اپنے ایمان کو کمال تک بھی پہنچاؤ۔ جہاں پہ آمنو خبر کا مقام تھا وہاں پر مراد مبتدی ہے، اور جہاں پر انشاء ہے وہاں پر انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ منتہی بنو، اپنے ایمان کو انتہا تک پہنچاؤ، اپنے ایمان کو انتہا تک پہنچے گا تو کمال تک پہنچے گا جی۔ تیسرا اشکال، اس اشکال کا تیسرا جواب جو ہے وہ یوں دیا جا سکتا ہے کہ مقام خبر جو ہے وہ ہے ظاہر کے مقام پر، مقام خبر سے مراد وہ لوگ ہیں جو ظاہری طور پر ایمان لائے تھے، اور جس چیز کا آگے مطالبہ ہو رہا ہے انشاء کے مقام پر وہ مطالبہ ہو رہا ہے باطن کے حساب سے، یعنی وہ لوگ جو منافقین تھے جن کا دعویٰ تھا کہ ہم مومن ہیں لیکن حقیقت میں مومن نہیں تھے، زبان سے کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں لیکن حقیقت میں مومن نہیں تھے، وہ کافر تھے۔ منافق بھی کافر ہوتا ہے لیکن یہ کافر سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے، اس کے معاملات بڑے ہی گمبھیر ہوتے ہیں، خطرناک ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم جو ظاہری ایمان لائے ہو باطنی بھی ایمان لاؤ، اس ایمان کی چاشنی کو، مٹھاس کو اپنے دلوں میں بھی جانے دو، وہاں بھی پہنچنے دو۔
سمجھ نہیں آیا مسئلہ؟ تو یہ تیسرا جواب ہوا۔ تو جہاں پہ مقام خبر ہے وہاں پر ظاہری ایمان والے ہیں، اور جہاں ایمان کا تقاضا ہو رہا ہے، مطالبہ ہو رہا ہے، وہاں پہ باطنی ایمان کا ہو رہا ہے کہ نفاق چھوڑو اور ایمان لاؤ، اپنے ایمان سے اپنے دلوں کو بھی منور کرو۔ نہیں سمجھ آیا؟ رسول اللہ علیہ السلام کو، خدا تبارک و تعالیٰ کو صرف زبان سے نہ مانو بلکہ دل سے بھی مانو۔ یہ اس اشکال کا تیسرا جواب ہو گیا۔ اب چوتھا جواب اس اشکال کا یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنو کے مخاطب جو ہیں وہ یہود و نصارہ ہیں۔ وہ کون ہیں؟ یہود و نصارہ ہیں جی۔ اور آمنو جو ہے جہاں پہ مقام انشاء ہے وہاں پہ ان یہود و نصارہ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم، یعنی کہ پیچھے دیکھیں ذرا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ کیا مطلب ایمان والو؟ یہودی نصرانی جو کافر ہیں، پھر ایمان والا کیوں کہا؟ مطلب یہ ہے، اس دونوں کا فرق یہ اس طرح کریں گے ہم کہ اے انبیاء سابقین پر ایمان رکھنے والو، اے آدم سے لے کر موسیٰ تک ایمان رکھنے والو، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ایمان رکھنے والو، تو میں کہ آمنو، اس حبیب کو بھی مانو، یہ بھی میرا نبی ہے۔ ہاں وہ نبی ہیں تو یہ بھی نبی ہے، اسے بھی مانو۔ یہ نہیں کہ انہیں مان لیا تمہارے لیے کافی ہو گیا، نہ نہ نہ، میں کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی ایک کا انکار کفر ہے۔ یہودی اور نصرانی، یہودی جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک یا ان کے بعد تک جو انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے انکاری ہیں یہودی ہیں جی، ان تک سب کو مانے، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دے یا میرے آقا علیہ السلام کا انکار کر دے پھر بھی کافر ہے۔ اور نصرانی جو ہے باقی سب کو مانے، میرے آقا علیہ السلام کو نہ مانے پھر بھی کافر ہے جی۔ اور کوئی بندہ آقا علیہ السلام کے بعد کسی اور نبی کا آنا جائز سمجھے، جیسے مرزا قادیانی دجال ہے، وہ کہتا ہے میں نبی ہوں، اور اس ذلیل نے ایسا دروازہ کھولا مرزا قادیانی نے کہ اس کے بعد تو دھڑا دھڑ اس کی جماعت میں نعوذ باللہ من ذالک نبوت کا دعویٰ کرنے والے اٹھ رہے ہیں، ایسے ایسے چوڑے جو ہیں وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو رب تبارک و تعالی نے جہاں پہ مقام خبر ہے نا، وہاں سے مراد یہود و نصارہ ہیں جو پچھلے انبیاء کو یعنی انبیاء سابقین کو ماننے والے ہیں۔ جہاں مقام انشاء ہے وہاں انہیں خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم صرف ان کو مان کے بس نہ کر جاؤ بلکہ میرے حبیب کریم علیہ السلام کو بھی مانو۔ اب یہاں پہ جو اشکال تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو کیوں کہا ایمان لاؤ، یہ تو تحصیل حاصل ہے، وہ اشکال رفع ہو گیا 4 وجوہ سے۔ کتنی وجوہ سے رفع ہوا؟ 4 وجوہ سے بحمد اللہ تعالی۔